تو باعزی بستامی سے اللہ کے ولی سے پوچھا گیا ذرا وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو نشانی کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا، کہا کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ مشغول ہو جاتا ہے اس کی عبادت میں، سجود کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جب نماز پڑھتے ہوئے، جب رکوع سجود کرتے ہوئے جب کچھ تھک جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر وہ زبان سے، لسان سے، زبان سے رب کی ثنا، رب کی توحید، رب کی تعریف، ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب زبان تھک جاتی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہو جائے، اب ایسا نہیں ہے خاموش ہو جائے، فرمایا پھر وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر شروع کر دیتا ہے، وہ پھر ذہن سے، وہ روح سے پھر تفکر کرتا ہے، وہ رب کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بندے کی، جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے کہ وہ یا تو رکوع کرے گا، سجود میں مشغول ہوگا، رب کی عبادت مشغول ہوگا، جب تھک جائے گا تو زبان سے ذکر کرے گا، رب کی توصیف و ثنا کرے گا، پھر وہاں تھک جائے گا تو پھر آنکھیں بند کرے گا اور رب کی ذات میں وہاب ہو جائے گا، اس کی نعمتوں پر غور کرے گا، اس کی نعمت پر تفکر کرے گا۔ کہا کہ علی جا یہ تو اس کی نشانی ہے جو رب سے محبت کرے، اب بتائے ذرا اس کی کیا نشانی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ اس کو تین چیزیں عطا فرمائے گا، اسے سخاوت دے گا، اسے سخاوت عطا فرمائے گا، اسے سخاوت دے گا، پھر آگے فرمایا اسے شفقت عطا فرمائے گا اور اسے تواضع عطا فرمائے گا۔ بھائی سخاوت لوگوں کو دینا، بانٹنا، یہ تو کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا سخاوت کیسی ہوگی؟ سخاوت کیسی؟ فرمایا اس کی سخاوت سمندر کی طرح ہوگی، اس کی سخاوت سمندر کی طرح ہوگی۔ کیسی سخاوت ہوگی؟ فرمایا ایسی سخاوت ہوگی جو اس سے تھوڑا لینا چاہے وہ تھوڑا دے گا، جو زیادہ لینا چاہے وہ زیادہ دے گا۔ سخاوت اس کی ایسی ہوگی جس طرح سمندر سے آپ کم لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دن میں لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رات میں لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا سخاوت اس کے سمندر کی طرح ہوگی۔ فرمایا شفقت کیسی ہوگی؟ فرمایا شفقت اس کی سورج کی طرح ہوگی۔ سورج جو ہے وہ نہ تو امیر کو زیادہ روشنی دیتا ہے، نہ غریب کو کم روشنی دیتا ہے، نہ امیر کے بنگلے میں وہ زیادہ چمکتا ہے، نہ غریب کی کٹیا میں کم چمکتا ہے۔ وہ سورج کی طرح اس کی شفقت ہوتی ہے، سب پر ایک جیسی ہوتی ہے۔ فرمایا رب اسے ایسی شفقت سے نوازے گا، پھر فرمایا اس کو تواضع دے گا۔ فرمایا تواضع کیسے ہوگی؟ فرمایا تواضع اس کی زمین کی طرح ہوگی، زمین کی طرح ہوگی کہ لوگ اس پر چلتے رہتے ہیں، کوئی سخت قدم بھی رکھتا ہے، کوئی نرم قدم بھی رکھتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی تواضع ایسی ہو جائے گی تکبر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کی تواضع اس طرح ہو جائے گی، یہ ان کی علامت ہے جن سے رب محبت فرماتا ہے، جن سے رب محبت فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے آپ کو سبق دے دیا ہے اور اپنے لیے سبق تیار کر لیا ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یا تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو رب سے محبت کرنے والے ہیں، یا پھر شاید ہم میں وہ علامات ہوں جن سے رب محبت کرتا ہے۔ یہ سب اپنا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اور سب اس بات پر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یا تو رب سے محبت کرنے والا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ کہ ڈبہ بجے جا رہا ہے، بجے جا رہا ہے، بجے جا رہا ہے، یا پھر ہم واقعی طور پر کامل محبت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا محاسبہ نہیں کروں گا، آپ نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم کھا کھڑے ہیں۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔